جو مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آتا. پتہ نہیں یہودیوں کا سحر کتنا کارگر تھا. یہودیوں کا جادو سحر کتنا کارگر تھا کہ مسلمانوں کی عقل ہی. محاورہ کیا ہے اردو کا؟ مت ماری گئی. دیکھیے اب لاہور اردو زبان کا مرکز رہا ہے. اتنے دن سے آ رہا ہوں تو دھیرے دھیرے ہر سال 1-2 لفظ سیکھ لیتا ہوں. آپ سے کوشش کرتا ہوں 1-2 محاورہ 1-2 ضرب المثل سیکھ لوں. کیا جادو کام کر گیا یہودیوں کا. صدر اسلام سے لے کر آج تک مسلمان یہودیوں کے انسٹرکشنز پہ کام کر رہے ہیں. آج بھی جو کچھ ہو رہا ہے مسلمان ملکوں میں کس لیے ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے حکمراں، ہمارے سیاسی افراد، ہمارے میڈیا کے افراد، ہمارے صحافی سب یہودیوں کے ہاتھ بکے ہوئے ہیں. کچھ دانستہ کچھ نادانستہ. انہیں نہ اپنے ملکوں سے محبت ہے، نہ عوام سے، نہ زمین سے، نہ انہیں اسلام سے محبت ہے، نہ قرآن سے، نہ انہیں قبلے سے محبت ہے، نہ کعبے سے. اگر قبلے سے محبت ہو، کعبے سے محبت ہو، مسجد سے محبت ہو تو خانہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد سب سے عظیم مسجد کون سی ہے روئے زمین پر؟ مسجد اقصی، بیت المقدس، بیت المقدس جسے آپ کہتے ہیں، یہودیوں کے زیر اقتدار ہے. اور کتنی مسلم مملکتیں ہیں دنیا میں. اگر تمام مسلمان حکومتیں مل کر مٹھی بھر یہودیوں سے مسجد اقصی کو آزاد کرانا چاہیں تو کیا ناممکن ہے؟ مگر ہاں ناممکن اس لیے ہے کہ یہودیوں کے جادو میں خود پھنسے ہوئے ہیں. آج یہ کیا ہے؟ اسلامک اسٹیٹ، سو کالڈ اسلامک اسٹیٹ، داعش. کیا چیز ہے یہ؟ کس کے نوکر ہیں یہ؟ کس کے مزدور ہیں یہ؟ مسلمانان عزیز بیدار رہیں، ہوشیار رہیں. مسلمان ہونے کا ثبوت تو دیں. اور اگر مسلمان ہونے کا ثبوت نہیں دے سکتے تو کم سے کم انسان ہونے کا ثبوت تو دیں. مگر یاد رکھیے کہ جو مسلمان ہونے کے بعد اسلام سے فکری یا عملی طور پر روگردانی کرے، اللہ اسے اتنا ہی گرا دیتا ہے کہ وہ انسانیت کے درجے سے بھی گر جاتا ہے، بہیمیت کے درجے سے بھی گر جاتا ہے، حیوانیت سے بھی بدتر سطح پر پہنچ جاتا ہے. اس لیے اگر کوئی شخص اسلام اور قرآن کی حرمت نہیں رکھتا، فکری اور عملی طور پر مسلمان نہیں ہے، تو اس سے یہ توقع بھی نہیں ہے کہ وہ انسانی حریت کا ثبوت دے گا. توقع نہیں ہے، توقع نہ رکھیے. لیکن ممکن نہیں ہے کہ اس دور میں مجلسیں ہوں، میں پڑھوں اور مسائل سے بے خبری کا ثبوت دوں. یہ ممکن نہیں ہے. حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من اصبح ولم يهتم بامور المسلمین فليس بمسلم. جو صبح کرے، صبح کا سورج دیکھے، جو رات گزارے اور دن بسر کرے، لیکن وہ مسلمانوں کے مسائل کا اہتمام نہ کرے، وہ مسلمان نہیں ہے. مسلمانوں کے مسائل کا جو اہتمام نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک بلندر صلوات